بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ بیٹی سیدہ سکینہ کی شہادت کا واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، یقیناً یہ ویڈیو آپ کی دلچسپی کا باعث ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی شہزادی سیدہ سکینہ کے ساتھ جو ظلم ہوا، ایسا ظلم کسی امت نے اپنے نبی کی نواسیوں کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ اور رباب نہ ہوں۔ کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو مسلمانوں نے سیدہ سکینہ کے ساتھ نہ کیا ہو۔ جب سکینہ بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں، امام حسین علیہ السلام شہزادی سکینہ کو بہت پیار کرتے ہیں اور 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں، تو سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کے رخصت پر ایک قیامت کا سماں آ گیا، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بلاخر زخموں سے چور چور ذوالجناح پر سوار ہیں، کہیں سے آواز آئی، پلٹ اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، اے حسین علیہ السلام میں تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ بس حکم خدا سے امام حسین علیہ السلام نے تلوار کو نیام میں واپس رکھ لیا کہ اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ زنان ابن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا، آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں لانتی حرملہ نے آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا، آپ زمین پر گر گئے۔ آپ کے گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا، آپ کے گرتے ہی عرش خدا ہل گیا، دیوار کعبہ بیٹھ گئیں۔ اللہ اکبر! ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم بولا، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جیسے ہی سیدہ سکینہ نے فرمایا حسین علیہ السلام، تو اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین علیہ السلام کو تیر مارتے ہوئے بتایا کہ دیکھو یہ تمہارا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتے ہوئے اپنے بابا تک پہنچی۔ آپ اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتا دیکھ رہی تھیں، اپنے بابا کو قریب سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ شمر سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے امام حسین علیہ السلام کو اور ضربیں لگانے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر چھری سیدہ سکینہ کو دکھا دکھا کر امام حسین علیہ السلام پر وار کرنے لگا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظالموں نے آپ کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے۔ کربلا کے بعد مدینہ میں ایک شخص نے امام زین العابدین سے پوچھا، اے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس اتنا بتا دیجئے، جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تو چھوٹے چھوٹے بچے کیسے خیموں سے باہر نکلے؟ سید سجاد کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، آپ نے روتے ہوئے فرمایا، جیسے تسبیح کے ٹوٹنے سے سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ 4 سالہ سیدہ سکینہ جیسے ہی بابا کے سر کو نیزے پر دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں۔ جیسے ہی وہ اپنے بابا کی یاد میں روتی ہیں تو لانتی شمر ان کے منہ پر تماچے مارنے لگتا ہے۔ وہ ظالم 4 سال کی معصوم سیدہ سکینہ کے منہ پر اتنے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک سے رک جاتا ہے۔ جس نیزے میں امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے۔ شمر گستاخ امام زین العابدین سے کہتا ہے، تمہارے بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی اماں، بابا کا سر ٹھہر گیا ہے۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے، بی بی سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے جو بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور بی بی سکینہ سے بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا کہ اے بی بی، آپ کون ہیں؟ جب سے ہمیں قید کر دیا گیا ہے ہم سے ایسا رویہ کسی کا نہیں تھا۔ بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹا کر فرمایا، زینب میں ہوں، تیری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگیں۔ سیدہ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ واپس آتے ہی شمر بی بی سکینہ کو تماچے مارنے لگا اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے قافلہ رکا ہوا تھا۔ تماچے لگتے ہی سکینہ اپنے چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگیں۔ اس شیطان نما انسان شمر نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت پر باندھ دیا، بنا زین کے اونٹ کی پشت پر بی بی سکینہ کو باندھ دیا اور تماچے مار کر کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا اور اب مجھے جلد سے جلد یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور وہاں پر انعام لینا ہے۔
حسین کے سر کو میں نے ہی قلم کیا تھا، مجھے سب سے زیادہ مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ شام پہنچا، یزید اپنے دربار میں سپاہیوں سے کہنے لگا، پیچھے کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ سکینہ ہے، حسین علیہ السلام کی بیٹی۔ سیدہ سکینہ دربار یزید میں اس طرح سے کھڑی تھیں، جب آپ کا ایک پیر اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے، اور جب دوسرا اوپر ہوتا تو پہلے والا نیچے۔ یزید یہ دیکھ کر کہنے لگا کہ سکینہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہماری رسیوں کو اتنا مضبوطی سے باندھا ہے کہ ہم ایک ساتھ دونوں پیر بھی نیچے نہیں رکھ سکتے۔ یزید کہنے لگا کہ رسیوں کو کھول دو، اور بی بی سکینہ سے کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بہت پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کے یزید لعنتی نے اس تشت پر سے کپڑا اٹھا دیا۔ سر حسین دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے آگے آ رہی تھیں۔ یزید کہنے لگا کہ ایسے نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لوں گا، تم وہیں سے اپنے بابا کو پکارو، دیکھتے ہیں کہ تمہارے بابا خود تمہارے پاس آئیں گے یا نہیں۔ بی بی سکینہ روتے ہوئے پکارنے لگیں، بابا میری محبت کا امتحان ہے، میرے پاس آ جائیں۔ بس بی بی سکینہ کا اتنا ہی کہنا تھا کہ سر حسین علیہ السلام اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ سیدہ سکینہ امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر رخسار رکھ کر رونے لگیں۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کو زندان میں قید کر دو۔ تمام اہل حرم کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ زندان کے ایک گوشے سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی زین العابدین سے پوچھتی تھیں کہ بھیا یہ پرندے کہاں آ جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ پھر بی بی سکینہ نے فرمایا، بھائی ہم کب اپنے وطن واپس جائیں گے؟ اور پھر اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے کرتے رونے لگیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام آپ کو لینے آئے ہیں۔ بی بی سکینہ فرمانے لگیں، بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد شمر نے میرے گوشوارے چھین لیے اور مجھے بہت تماچے مارے۔ بابا اب آپ کبھی مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ امام حسین علیہ السلام نے ہاتھوں کو پھیلا کر فرمایا کہ آ جاؤ سکینہ۔ جیسے ہی بی بی سکینہ کی خواب سے آنکھ کھلی، سیدہ سکینہ نے اہل حرم سے اور سیدہ زینب سے کہا، مجھے بابا لینے آئے ہیں۔ یہ سنتے ہی سب رونے لگتے ہیں۔ زندان میں رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ یزید لعنتی سو رہا تھا۔ زندان سے جب رونے کی آواز آئی تو یزید سویا ہوا اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ سپاہیوں نے کہا کہ سب حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ تو یزید نے کہا کہ ایسا کرو کہ ان کو حسین علیہ السلام کا سر دے دو تاکہ یہ آواز نہ کریں اور میں سکون سے سو سکوں۔ حسین علیہ السلام کا سر ملتے ہی سب سر پکڑ کر رونے لگے۔ حالت بیمار میں بے ہوش سیدہ سکینہ کو جگایا۔ بابا کا سر سکینہ سیدہ نے اپنے پہلو میں پایا تو سر حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر 4 سال کی معصوم بی بی سکینہ اتنا روئی کہ روتے روتے اس دنیا سے چلی گئیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہوں گے کہ کس غربت کے عالم میں آپ نے حالت بیماری میں قبر سکینہ بنائی اور کیسے بنائی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو ضرور آن کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ شکریہ۔